اس کے بعد پھر وہ پروگرام اتنا مقبول ہوا کہ پی ٹی وی والوں نے کہا کہ اوہ ہو صرف کراچی کے ہی لوگ بچے جو ہیں وہ کیوں صرف انٹرویو کیے جائیں، اس کو لاہور میں لے کر آؤ. تو پھر وہ پروگرام دوسرے کوارٹر میں لاہور پہ گیا. لاہور پہ غزالہ ہوتی تھیں بہت خوبصورت قسم کی خاتون، انہوں نے وہ پروگرام کیا لیکن انہوں نے سر ڈھک کے کیا. یہاں پر کراچی ٹیلی ویژن والے ہار نہیں مان رہے تھے. انہوں نے پھر مجھے دوسرا پروگرام دیا. اس کا پروگرام کا نام تھا اپنی بات، اور اس کے پروڈیوسر تھے تاجدار عادل. اور اپنی بات کیا تھا؟ خطوں کے جواب دیتے تھے. اب خطوں کے جواب آپ رو رو کے تو نہیں دیں گے نا، آپ ایک انٹرسٹ تو پیدا کریں گے نا کہ ایک میں خط پڑھ رہی ہوں، اس میں انٹرسٹنگ چیز کون سی ہے، اس کا سوال کیا ہے، میں جواب کیسے دے رہی ہوں، لوگ کیوں بیٹھ کے وہ پروگرام دیکھیں. تو میں اس کو تھوڑا دلچسپ بناتی تھی، ہنستے بولتے مزے کے سوالات لوگ لکھ کے بھیجتے تھے. اور اس طرح سے وہ پروگرام جب ہوا تو اب اس میں میں صرف ایک تھی اور پورے اسکرین پہ میں ہی نظر آتی تھی، اور میرا سر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا تھا، اور میں ہنستی بھی بہت تھی. تو اب دوسرا سوال پیدا ہوا کہ اتنا کیوں کھلکھلا کے ہنستی ہے. اب یہ مجھے بعد میں بتائے گا کہ اس پر بھی اعتراض ہے کہ آپ کیوں اتنا ہنستی ہیں. تو پھر دوبارہ سے مجھے کہا گیا، وہ بھی میں نے پورا وہ بھی نکل گیا کوارٹر. تھرڈ کوارٹر پہ دوبارہ سے یہی فروزہ پروگرام واپس کراچی آیا. پھر میں کرنے لگی. اب جب میں کر رہی تھی تو میرے خیال میں جب میں آتی تھی تو چونکہ وہ ساتھ ہی ساتھ موتن والا بھی ہوتا تھا، پھر یہ بھی دونوں پروگرام کرتی تھی. تو صبح کو ہوتی تھی موتن والا کی ریکارڈنگ، شام کو ہوتی تھی فروزہ کی ریکارڈنگ. تو فروزہ کی ریکارڈنگ کے لیے میں دوپہر کو یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی تھی، تو سیٹرڈے سنڈے میرے لیے وہ پروگرام وہ دن رکھے جاتے تھے. اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ایک سے زیادہ پروگرام ریکارڈ ہو جائے تاکہ مجھے پھر ایک چھٹی بھی مل سکے کبھی، ورنہ میری تو چھٹیاں ہی نہیں ہوتی تھیں. تو 2-3 پروگرام یا وہ کر کے انہوں نے وہاں پر میرے خیال میں کچھ پروگرام انہوں نے ایڈوانس میں ریکارڈ کر لیے تھے، اور اسی طرح سلطانہ کے پاس بھی شاید کچھ ایڈوانس ریکارڈنگز تھیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ پروگرام کریں. تو 2-4 پروگرام میں نے کر دیے تھے، اور میں ایک دن گھر بیٹھی ہوئی تھی اور پروگرام چلا آدھے 1-2 مہینہ پروگرام چلا. ایک دن وہیں میں حیدرآباد میں تھی تو مجھے فون آیا محسن بھائی کا کراچی ٹیلی ویژن سے، مہتاب آپ سے ایک بڑا ضروری بات کرنی ہے. جی محسن بھائی بولیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پریزیڈنسی سے فون آیا ہے اسلام پنڈی سے. تو میں نے کہا جی فرمائیں کیا فون آیا ہے. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پروگرام کریں میری مدد کریں، آپ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میری مدد کریں. تو میں نے کہا جی فرمائیں میں کیسے آپ کی مدد کر سکتی ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروگرام کریں تو آپ کو سر ڈھکنا ہوگا، تو مہتاب پلیز آپ مجھے بتائیں. تو میں نے کہا جی محسن بھائی میں آپ کی مدد کر رہی ہوں. کہا کیسے؟ میں نے کہا آئی ایم ناٹ کمنگ. تو انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ کہ فون رکھا. اس کے اوپر اتنا پریشر تھا، وہ بیچارے تو مجھے کرٹسی میں اس نے مجھے فون کیا، ورنہ نہیں بھی کر سکتے تھے. اور مجھے کہیں سے پتہ چلتا کہ میں نکال دی گئی ہوں، لیکن اس نے مجھے میری عزت رکھی. اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ یہ، اور اس نے مجھے نہ کہنے دیا. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں آ رہی. مجھے کہا تھینک یو ویری مچ کر کے فون رکھ دیا اس نے کہ شکر ہے جان چھوٹی، خود ہی نہیں آ رہی. اور میں بھول بھی گئی. تھوڑی دیر کے بعد خوشبخت شجاعت کا فون آیا، میری پیاری دوست ہے ابھی بھی ہے، اللہ اس کو خوش رکھے. تو خوشبخت نے کہا مہتاب یہ محسن بھائی نے مجھے ابھی فون کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہتاب تو نہیں آ رہی ہے اس پروگرام میں، تو فروزہ آپ کرو. تو میں کیسے کروں، تم یہ پروگرام کرتی ہو. میں نے کہا بھئی کوئی تو کرے گا نا، میں نہیں کر رہی ہوں تو تم کرو. تم کیوں نہیں کرو، کوئی اور کر لے گا، مجھے اچھا لگے گا، تم میری دوست ہو، تم کرو یہ پروگرام. کہیں نہیں مجھے نہیں اچھا لگ رہا، مجھے نہیں. میں نے کہا نہیں تم کرو. تو اس نے پھر کنٹینیو کیا فروزہ کو، اور میں نے چھوڑ دیا. تو لوگ حیران ہو رہے تھے کیونکہ سینسر اتنا تھا، اخباروں میں کوئی خبر نہیں آتی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ، اور مجھے فکر نہیں تھی. میں نے کہا نہیں تو نہیں، کیونکہ میں تو آئی واز مینٹلی ریڈی دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سرینڈر. ایک صرف آپ کو چیز بتا دوں کہ یہ میرا اپنا کنوکشن تھا.
اور خواہ کی ضد نہیں تھی. آئی ریئلی بلیوڈ اٹ کہ ایک آدمی ہمیں کیسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ مجھے کیسے نظر آنا چاہیے. اور میں جو تھی وہ میں ایک صحیح پاکستانی عورت کا امیج تھی جو پڑھاتی بھی ہے, جو اینکرنگ بھی کرتی ہے, اور جو سوسائٹی میں جس کا اپنا مقام ہے وہ عزت بھی کماتی ہے. تو یہ میرے سر پہ دوپٹہ تھوپنے کا کیا مطلب تھا, اور یہ کون ہوتے تھے مجھے بتانے والے, اور یہ کس قسم کا یہ اسلام کا نام لے کے صرف عورتوں کے اوپر یہ پابندیاں کیوں تھیں. یہ میرا ایک سوال تھا. تو لیکن اس میں جس وقت میں یہ دو پروگرامز کر رہی تھی, اس زمانے میں جب کہ میں لیکچرر تھی یا اسسٹنٹ پروفیسر, تو مجھے شاید بٹوین 3,000 to 5,000 شاید تنخواہ ہوتی ہوگی. اس زمانے میں پیسے کی عزت تھی. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن سے مجھے ہر مہینے میں 40,000 ملتے تھے. لیکن آپ یقین کیجئے میں نے ایک لمحہ نہیں سوچا کہ میرا اتنا پیسہ اتنا کیونکہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از اکانومی. آپ کو اکنامکس, آپ کی معیشت, آپ کی چیزیں, یہ آپ کو بہت ساری چیزوں پہ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں. میں کہا نتھنگ ڈوئنگ, پیسہ مجھے نہیں معلوم, ضروری تھوڑی ہے کہ میں ہر وقت یہ مجھے بلائیں گے, میرا کانٹریکٹ ختم بھی کر سکتے تھے. تو اس لیے میں ان چیزوں پر تو نہیں ڈیپینڈ کروں گی. تو اس لیے مجھے اس پیسے کی پرواہ بھی نہیں تھی. تو جب یہ ختم ہو گیا تو ایک دن میرے خیال میں 2-3 ہفتوں کے بعد فون آیا وہاب صدیقی کا. تو مجھ سے کہہ مہتاب صاحبہ میں حیدرآباد آیا ہوا تھا کسی کام سے, میں نے سوچا آپ سے بھی ملتا جاؤں, تو آپ ہیں گھر پہ؟ میں نے کہا ہاں آئیے چائے پیجیے. تو وہ ہمارے گھر آئے, ہم گاڑی کھاتے میں رہتے تھے اس وقت حیدرآباد میں. آئے, بیٹھے, مزے کی باتیں. کیا ہو گیا ہے, آپ ٹی وی پہ نہیں آ رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں وہ اس طرح سے فون آیا تھا. میں نے ساری کہانی سنا دی کہ اس طرح سے فون آیا تھا اور محسن بھائی نے مجھے کہا اور میں نے منع کر دیا. تو اچھا یہ ہو گیا تھا, یہ کر کے اور وہ چلے گئے کراچی. دوسرے دن وہ ڈیلی نیوز میں شام کا پیپر تھا, اس میں ہی واز دا کرسپونڈنٹ. انہوں نے اتنی بڑی ایک اسٹوری ڈیلی نیوز میں چھاپی میری تصویر کے ساتھ. اسی پروگرام میں سے تصویر لی تھی اور اس کے اوپر عنوان تھا لا دوپٹہ, فرینچ ایکسپریشن. تو اس میں انہوں نے ساری وہی کہانی جو میں نے بتائی تھی وہ انہوں نے لکھ دی. اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کیوں نہیں آ رہی. آفٹر دیٹ مجھے تو بعد میں پتہ چلا, معلوم ہوا کہ ڈان میں بہت سارے لیٹرز ٹو ایڈیٹرز آئے. پھر اسی زمانے میں ویمن ایکشن فورم بنا تھا, ان لوگوں کو پتہ چلا خواتین کو ایک میری نظر شکل میں ایک ایکٹیوسٹ مل گئی جس نے تقریریں نہیں کی لیکن عمل سے ایک چیز پہ اس نے پروٹیسٹ کیا. تو دے اسٹارٹیڈ انوائٹنگ می, مجھے بلایا اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ ہماری بہادر خاتون ہے. اور میں حیران ہو رہی تھی کہ ایسا میں نے کیا کر دیا کہ جس پر یہ مجھے اتنی پذیرائی مل رہی ہے. اور آج میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک لمحہ ہوتا ہے, جو آپ کو یا سرخرو کرتا ہے یا آپ کو ڈبوتا ہے. آپ کا ایک لمحہ فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ فیصلہ کرتے ہو. اور میں نے وہ کسی کو کوئی امپریس کرنے کے لیے یا کسی سلوگن ریزنگ کے لیے نہیں کیا تھا, اس چیز میں میرا یقین تھا. اور یہ میں نے اپنا اعتراض یا غصہ یا اپنا حق میں نے استعمال کیا. دس واز مائی رائٹ ٹو سے نو ٹو سم تھنگ جو صحیح نہیں تھی, میرا خیال ہے. اور آگے چل کے وہ ثابت ہوا کہ وہ صحیح نہیں تھا. تو اس طرح سے میرا وہ سفر جو تھا ٹیلی ویژن کا, جو شروع سے پھر بیچ میں 2 سال کا وقفہ اور پھر واپس آ کے جو میں نے یہ 2 بہت یادگار پروگرام کیے, اور سندھی میں موتن مالا کیا, اور اردو کے جو یادگار یہ پروگرام میں نے کیے, وہ یہاں آ کے 1979 میں ختم ہو گیا. اور میں جیسے میں جاتی ہی نہیں تھی ٹی وی پہ, مجھے یاد بھی نہیں آ رہا تھا. تو برہان صاحب جب تھے جنرل مینیجر تو مجھے وہ سمجھاتے تھے, بی بی کیا حرج ہے, اچھی لگیں گی اور آپ کو بہت مس کریں گی آپ ٹی وی سے جب چلی, آپ بہت مشہور ہیں, آپ کو یہ شہرت جو ہے نا. تو میں نے کہا تھا برہان صاحب شاید
آپ مجھے نہیں جانتے ہیں، مجھے شاید یاد بھی نہیں آئے گا کہ میں ٹی وی پہ آتی بھی تھی یا نہیں آتی تھی۔ تو واقعی آپ یقین کریں کہ جب میں نے ٹی وی چھوڑا تو واقعی مجھے یاد ایک لمحہ بھی جو میں نے مس کیا ہو کہ او ہو میں کیوں نہیں جا رہی، او ہو تو لوگ مجھے بھول جائیں گے، آئی نیور کیئرڈ اباؤٹ دیز تھنگس۔ میں اپنی زندگی میں مگن تھی، خوش تھی۔ اور اس کے بعد وہ جو سفر وہاں رکا، وہ 8 سال میں مسلسل ٹیلی ویژن پہ نہیں آئی، لیکن 8 سال مسلسل لوگوں نے مجھے یاد رکھا۔